ریان بھائی اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں نا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب کو کہ یار ادھر مکو گول کریے کیونکہ 295 سی دیتے لوائی تو کامیاب نہیں ہوئی ہے تے اے بڑا طریقہ ہے انہوں مانڈو لانے دا تے لکھ بنا دیو. نہیں ویسے مفتی تقی عثمانی کا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہاتھ ہے 295 سی لگانے. وہ چھوڑ دینا فرقے کا تو ہے نا ان کے. یہ ذرا ویڈیو میں کہ مفتی صاحب ایک چھوٹا کلپ بنا دیں, مفتی صاحب سے ریکویسٹ کریں. میں نے آپ کو سنا آپ نے کریڈٹ دیا مفتی تقی عثمانی کو. اچھا میں مفتی صاحب میری بات سن لینا, ریان بھائی کی ذرا بات سن لیں, ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا. اچھا بات آپ کی یہ ہے کریں مصعب کریں منیب کرے گا تو ڈبل وکٹ کھیلنی ہے, ڈبل وکٹ کھیلنا ہے, T20 کھیلنا ہے, T20 کھیلنا ہے, T10 کھیلنا ہے, T10 ٹیسٹ کھیلنا ہے, ٹیسٹ کھیلنا ہے. موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ جائیں صرف 1 منٹ کا ویڈیو کلپ چاہیے کہ مفتی منیب صاحب یوں کہیں کہ میں اس مفتی کو بریلوی فرقے کی طرف سے مجھے بات پوری ہونے دینا. ریان بھائی لگتا ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ گئی آپ کو بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ ٹاپک عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت, بنیادی عقائد پہ بات ہونی چاہیے نا, اور تیسرے نمبر کے اوپر گستاخانہ عبارات. یہ ہمارا مین ان سے اختلاف. اور یہ آفر جو ہے محدود مدت کے لیے نہیں ہے, جب کبھی تیار ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے. اصولاً میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب بیٹھیں کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے. جی جی الحمدللہ. ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے اور ظاہر ہے بہت دور دور تک پہنچا ہے, اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا کوئی اور مفتی ہوں, میں نام نہیں لے رہا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں جو شرائط آپ دیں گے ان شرائط. میری کوئی شرط نہیں ہے, صرف ایک شرط کہ جس مکتبہ فکر کا وہ مفتی ہے نا, ان کا بڑا لیڈر اسے نامینیٹ کر دے کہ یہ ہمارے مکتبہ فکر کا. ان سے لکھوا کے لے آئیں. نہیں ویڈیو میں لکھوا, ویڈیو لکھ کے دے دیں. وہ سرکار لکھ کے کیوں, لکھ کے میں لے دیتا ہوں ان کی طرف سے, ایڈوم میں بنا دیتا ہوں. ابھی آپ کو مفتی منیب صاحب کا اپنے حق میں چاہیے, میں بھی بنا دیتا ہوں. لکھ کے نہیں لکھنی بات انگوٹھا لگوا لیں سرکار. آپ مجھے اب اس کے اوپر میم پتہ کیا انجینئر ڈال. اور سرکار ایک منٹ رک جائے, میم بنے گے انجینئر ڈال گیا. اور میم بنانے والے آپ کے نہیں ہیں, آپ کا سارا میڈیا مل کے وہ کام نہیں کر سکتا جو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے. چھوڑ جائے وہ میری بات تو ڈر گیا سرکار. یہ میم بنانے والے کوئی بھی نہیں بنائے گا, میم صاحب کی بنے گی. وہ اتنا میں نے مٹیریل دے دیا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ میں نے دے دیا ہے. 295C کی بھی آپ کی بنے گی, آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. ہاں تو بات یہ ہے, یہ میں ازراہ تفنن بات کر, آپ اس طرح میم والی جو بات آپ دیکھیں. آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تختی پہ مجھے لکھ کے دے دیں. بھائی یہ دور ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ جائیں صرف 1 منٹ کا ویڈیو کلپ چاہیے کہ مفتی منیب صاحب یوں کہیں کہ میں اس مفتی کو بریلوی فرقے کی طرف سے نامینیٹ کرتا ہوں. سر مجھے بات پوری ہونے دینا. ریان بھائی لگتا ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی آپ کو بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ مفتی منیب صاحب کہیں کہ یہ میرا ریپرزینٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار, میری ہار میرے فرقے کی ہار. یہ 2 جملے آپ نے بولے, اور یہ وہ جملے ہیں جو خود ایگری کرتے ہیں یہ لوگ. مفتی طارق مسعود صاحب, ان کے فرقے کے جو بڑے ہیں وہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب. ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں, دنیا کے کسی دیوبندی مفتی کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تقی عثمانی صاحب ان کے حق میں ویڈیو بنا دیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. ریان بھائی اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں نا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب کو کہ یار ادھر مکو گول کریے کیونکہ 295 سی دیتے لوائی تو کامیاب نہیں ہوئی ہے تے اے بڑا طریقہ ہے انہوں مانڈو لانے دا تے لکھ بنا دیو. نہیں ویسے مفتی تقی عثمانی کا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہاتھ ہے 295 سی لگانے. وہ چھوڑ دینا فرقے کا تو ہے نا ان کے. یہ ذرا ویڈیو میں کہ مفتی صاحب ایک چھوٹا کلپ بنا دیں, مفتی صاحب سے ریکویسٹ کریں نا. میں نے آپ کو سنا آپ نے کریڈٹ دیا مفتی تقی عثمانی کو. اچھا میں ریکویسٹ مفتی صاحب پہلے میری بات سن لینا, ریان بھائی کی ذرا بات سن لیں, ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا. اچھا بات آپ کی یہ ہے, کریں مصعب کریں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ پہلے تو صحت عطا فرمائے. ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا, دوبارہ سے بیٹھ کے للکار رہے ہیں ریاست کو, وہ آئے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا دیں, چھوٹی سی ویڈیو کلپ نہیں ہے, کلپ بھی نہیں چاہیے, کلپ نہیں چاہیے, چند سیکنڈ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کلپس کی زبان سمجھ, پھر وہ کہیں گے آپ یہی وہ سرکار دنیا میں ایسے یہ بھی پرابلم ہے. وہ کہیں گے اے آئی جنریٹڈ ہے. وہ سرکار وہ اپنے وہ کہیں گے فورینسک کرائیں. وہ ایک منٹ کچھ بھی نہیں میں کہوں گا, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کا جو چینل ہے نا, اس کے اوپر وہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو ان کے مفتی کی, ٹھیک ہے, پوری دنیا دیکھ لے گی. جب اس کی ویورشپ جائے گی 1 ملین میں, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ویڈیو میں آن کر لیا ہے. اس کے بعد وہ اسے اے آئی کے جو مرضی کے, وہ میری ذمہ داری میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ 1 ملین تک جانا بھی شرط ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوراً چلی جائے گی. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی خبر ہوگی. میں آپ کی فوٹو لگائیں گے تو بالکل جائے گی فوٹو آپ کی. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اگر مفتی منیب صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب میری تصویر لگا کے کہیں کہ انجینئر صاحب
ہم نے اپنی خواہش کے اوپر آپ کو سامنے بٹھانے کی خاطر آپ کی ایک چھوٹی سی جو انٹلیکچوئل شرط ہے وہ تسلیم کر لی ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, ہماری زبان اتنی چرب نہیں ہے جتنی آپ کی ہے, تو ہم اپنی طرف سے ایک چرب زبان والا فلاں مفتی لانچ کرنے لگے ہیں جو ہمارے فرقے کا ریپریزنٹیٹو ہوگا. اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار ہوگی, اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا کھلاڑی پرفارم کرے گا. تو ڈبل وکٹ کھیلنی ہے, ڈبل وکٹ کھیلنے ہیں, T20 کھیلنا ہے, T20 کھیلنے, T10 کھیلنا ہے, T10, ٹیسٹ کھیلنا ہے, ٹیسٹ کھیل لیں گے. اور یہ آفر جو ہے محدود مدت کے لیے نہیں ہے, جب کبھی تیار ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے. آپ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھ لیں کہ میں جو کچھ بریلویوں اور اہل تشیع اور اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں, وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد اور بریلوی کہیں گے کہ انجینئر جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ سارے مفتی میں آپ کو بتاؤں اندر سے میرے ساتھ ہیں. یہ تو بات کی بات ہے, سارے میرے میں رلین ہیں. ایک مناظرے کا فیصلہ ہوئے گا نا سر, جو بھی ہو. چلیے فیصلہ مناظرے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ 295C کا کیس تھا نا, کتنا بڑا کیس تھا. کسی بڑے مفتی نے میرے بارے میں کوئی فتویٰ دیا میرے خلاف؟ ہوں تسی گل ہاتھ سے نہ پاؤ نا. مناظرہ کا جو شرائط ہے وہ آپ نے رکھ دی ہیں. وہ شرائط نہیں رکھی, یہ طے ہو گیا کہ ایک بات رکھی ہے, ایک بات رکھی ہے, ایک بات, ایک شرط رکھ دی آپ نے کہ ویڈیو پیغام پہنچنا چاہیے, ویڈیو پیغام پہنچنا. اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا بھاگے گا نہیں. کیوں بھاگوں؟ مطلب ان کا یہ الزام ہوتا ہے نا. اور ٹاپک بھی طے کر لینا, ٹاپک بھی طے ٹاپک بھی طے. ٹاپک عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت, بنیادی عقائد پہ بات ہونی چاہیے نا. اور تیسرے نمبر کے اوپر گستاخانہ عبارات, یہ ہمارا مین ان سے اختلاف. ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ جناح کیپ کیوں پہنتے ہیں اور پگڑی کیوں نہیں باندھتے. ان کی مرضی, ننگے سر نماز پڑھیں. ہمارا اختلاف جو ہے ان کے بزرگوں کے بنیادی عقائد کے ساتھ, جو علماء دیوبند کے المحنت میں عقائد ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ احکام شریعت میں کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے باقی فرقوں کو, جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں. ہمیں یہ اختلاف ہے, اور یہ مناظرے میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب, اور یہ چلانا پھر آپ نے لائیو ہے, ریکارڈڈ نہیں ہوگا, لائیو ہوگا مناظرہ, لائیو ہوگا. جو آپ اچھا اب کب آئیں گے آپ کی شرائط؟ میں تو یقین مارے اس وقت خوشی سے چھت کے ساتھ لگ رہا ہوں. میں تو ماڈریٹر کب ہوگا, میں تو ہوں گا. کب ہوگا؟ یہ تو میں نے تو قبول کر لی نا آفر. جب شرط پوری ہو جائے گی تو پھر مناظرہ ہو جائے گا. اور یہ بنیادی چیز ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. بالکل صحیح. یہ اب میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, پاکستان کے آرمی چیف اگر کسی دوسرے ملک کا وزٹ کریں گے تو وہاں کا لانس لائک ان کو وہاں پہ ریسیو کرے گا اور اس کے ساتھ میٹنگ کریں گے. بات ہو گئی بھی آپ نے آسٹریلین اور پھر گڑیشہ کرکٹ, نہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں, لیکن آپ کی آڈینس کے لیے دوبارہ کرو. وہ وہاں کے آرمی چیف سے بات کریں گے, خواہ وہ لیبیا کا آرمی چیف ہو, خواہ وہ ایران کا ہو. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک اٹامک ملک کا آرمی چیف ایک نان اٹامک ملک کے آرمی چیف کو نہیں ملے گا, اس کا لیول نہیں, وہ لیول برابر ہی سمجھا جاتا ہے دنیا میں. کیوں؟ دونوں اپنے اپنے ملک کے آرمی چیف ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی نیا اسکول آف تھاٹ لانچ کیا, حالانکہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان کو چندے دے دو, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, تو اس پھر دعوت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا. اصولت تو میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے. آرمی چیف آپ ہیں سرکار, پرائم منسٹر, میں ڈیموکریٹک بندہ ہوں, پرائم منسٹر, آرمی چیف کی بات کریں. ہاں ہونا یہ چاہیے کہ دوسری طرف جملہ پورا ہونے دیں. دوسری طرف بھی اصولاً میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب بیٹھیں, کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. یہ میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے, آپ کے چینل کی ویورشپ کے لیے ایک سٹیپ نیچے آ گیا ہوں کہ چلے یار خود نہیں کر سکتے تو ان کی خواہش پہ اور ریحان بھائی کی خواہش پہ, میری تو خواہش نہیں ہے, میں نے تو آج تک نہیں کہا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. جتنی بار میں نے کہا ان کے جواب میں کہا, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے کبھی کسی مفتی کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ سچا تمہارے سامنے بیٹھ تو میں جواب دیتا ہوں. تو میں آپ کی معصومانہ خواہش پہ اور ان فرقوں کے بڑوں کی معصومانہ خواہش پہ میں ایک سٹیپ نیچے آ رہا ہوں, ورنہ میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ ان کے مفتی بیٹھیں, یہ کس دن کام آنے ہیں. اتنے عرصے سے یہ 80 90 سال کے جو مفتی ہیں, جو اتنی محنت سے, آپ دیکھیں امریکہ میں جج ریٹائر نہیں ہوتا, 80 90 سال کا بھی ہو جائے, اتنی محنت سے بندہ آپ نے تیار کیا ہے نا, اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے ماشاءاللہ جیسے آپ ایکٹیو ہیں. اللہ کے بندو, یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے, یہ رک جائیں, 22 دسمبر 2025 کو, آج ہے 28 دسمبر 2025, یہ سارے بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر اور کس طرح گرج رہے ہیں ریاست کے اوپر. ٹھیک ہے, ریاست کے اوپر گرج رہے, ظاہر ہے وہ ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا مدارس والا, مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے رجسٹریشن. تو آپ کہہ رہے نہیں ان کی زبان نہیں چلتی ہے, بالکل چلتی ہے. آپ جتنی تو ظاہر ہے اس عمر میں نہیں چلتی نا جتنی آپ کی چلتی ہے.
آپ علماء کی توہین کر رہے ہیں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری زبان چلنے میں ان علماء سے جو اتنے عرصے سے قال اللہ اور قال رسول کہہ رہے ہیں, ضعیف العمری بھی کوئی چیز ہوتی ہے سر, میں تو اس کا بینیفٹ اچھا شکر ہے, میں نے کہا آپ ضعیف الاعتقادی کہنے لگے ہیں, ضعیف العمری. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا, ذرا ہمارے بڑے ہیں. نہیں میرے تو بڑے ہیں, میں نے تو کہا ہے کہ اگر اکیڈمی کبھی آئے تو میں زمین پہ بیٹھوں گا, یہاں ان کو بٹھاؤں گا اپنی کرسی پہ. میں دلی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور مجھے کانفیڈنس تھا کہ کبھی یہ دو مفتی میرے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے, نہ تقی عثمانی صاحب دیں گے اور نہ مفتی منیب صاحب, کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ناحق ہو رہا ہے. لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کہا میں تو نظراتی کونسل کا حصہ ہی نہیں ہوں, جا کے ان سے پوچھے جنہوں نے فتویٰ دیا. تو ان کا احترام اور عقیدت بڑھ نہیں گئی آپ کے ذہن؟ پہلے ہی بہت زیادہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, میں نان دیوبندی واحد بندہ تھا پلانٹ ارتھ پہ جس نے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ طالبان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا, TTP کی طرف, کہ انہوں نے حملہ کروایا. تو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف کی تھی, درجنوں میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ 295C کے کیس کے بعد میں تعریف کر رہا ہوں, میں ہمیشہ سے کرتا ہوں.